یہ جھوٹا الزام لگانا، اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا، یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفیمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے، اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے، یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے۔ یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام، اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہونے بھاگنا، چور سارا بازار نکل کے اس کو پکڑے لگ جاتا ہے پیچھے، اور سارے اس کو چور کہہ کے مارنا شروع کر، اور کوئی بچانے بھی آئے، کوئی کہے کہ جواب ان کو ذرا پتہ کرو نے کیا کری، اس کو بھی مار دیتے۔ یہ بھی ساتھی ہے۔ یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے، اور یہ عطا طاہر اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی پستول اصل میں عطا اللہ طاہر نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا، اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دے رہا کہ جی وہ بڑی عرضہ فرائی ہوئی ہے، ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے۔ ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کو ایسا جبر نہیں چاہتے، ہم یہ بڑا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا، اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا، بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا اس کا کیوں نہیں کہا، جن کو کچھ ہو گیا، جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا، ان کی موت باقی ہو گئی، تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے۔ آج پاگل ہو رہے ہوں گے، دوسرے پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں، ایک خانہ جنگی ہوگی، طوائف الملوکی ہوگی، ایک انارکی ہوگی۔ وہ کون سے بندے؟ ایک مولا محمد نواز شریف کو کچھ ہو جائے، دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ، خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے جیسے جو مارے جا سکتے ہیں کوئی نہیں، پر اگر مریم کو، نواز شریف کو، چیئرمین بلاول کو، آصف علی زرداری کو، عمران خان کو، ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے۔ بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی، گاڑیاں جل رہی تھی، سارے شاہراہیں بند تھیں، اور تھانے جل رہے تھے، تحصیلیں جل رہی تھی، گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی، تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے، یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا۔ جب بائے سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ، اس سے عمل ہوا۔ اب کسی میں شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس کے ساتھ، شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں، سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی، ہمیں ان کے لاکھ مخالف ہوں، ان کے لاکھ مخالف ہوں کسی کے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی، اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی سمجھتا بھی نہیں، جو مذاق ہی سمجھتا ہے۔ اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی اور اس کی، اور الزام لگا دیا۔ یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے، یہ زندگیاں انوالو ہیں ان لیڈرز کی، جن میں عمران خان ایک ہے، جن میں چیئرمین بلاول ہے، آصف زرداری ہے، مریم ہے، اور نواز شریف ہے، اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان۔ اب یہ
جیسے میں نے کہا ہم دیشوں کو تو کچھ ہو جائے شور شور تھوڑا سا پڑے گا, لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے, پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے, یہ ملزم ہوں. اور یہ ایک منٹ, اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے, اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں, ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینلز کے پروگرام سارے معطل کر کے, ابھی شاید پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا, اور وہ پی ایس پی پی ایم تھے, یعنی یہ شہباز شریف بول رہا تھا, اس نے پہلے ہی آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے, عمران خان نے اپنے گوند بھیجے ہیں, عمران خان ہی ملزم ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کی جو ذہنیت ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں سیاست میں عطا اللہ تارڑ اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. آگے روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.